वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। समूह अमीर की सरपरस्ती में कतर इकनॉमिक फोरम के दूसरे दिन की सरगर्मियां इख्तिताम को पहुंच गईं। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने कतर और जमहूरिया फिनलैंड के दरमियान ताल्लुकात का जिक्र किया है। वजीर सेहत ने कहा है कि कतर वैक्सीनेशन के अगले मरहले तक पहुंच गया है और वो इस अमल में तय करदा मंसूबे से भी आगे जा रहा है। और कतर ने एक मरतबा फिर कहा है कि वो अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात को आसान बनाने के लिए तमाम तर जरूरी मदद देने को तैयार है। साबिन ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर इकनॉमिक फोरम एक आलमी वाक़या है और इसके जरिए दुनिया भर के इस्तेहकाम और उसकी खुशहाली के लिए एक प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। इस फोरम का दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है और उसमें अब तक कोविड-19 के दौरान और उसके बाद के मरहले में दुनिया भर की इकॉनमी से मुताल्लिक अहम मसाइल ज़ेरे बहस आ चुके हैं। वजीर तिजारत और सनत और कायम मकाम वजीर मालियात जनाब अली बिन अहमद अल कुआरी ने कहा है कि साहिब समूह अमीर की शक्ल में यहाँ की दानिशमंदाना क़यादत, बदउनवानी और करप्शन की तमाम तर अक़साम का मुकाबला करने और शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी, अदालती तहक़ीक़ात और फिर फैसलों की पाबंदी के आला तरीन मेयार की पाबंदी कर रही है। ये इक़्तिसादी फोरम इलाके में अपनी नौयत का पहला फोरम है और इसमें बहुत वसी पैमाने पर आलमी शिरकत है। कल इसके दूसरे दिन कायदीन और मुकर्रीरीन ने कोरोना की आलमी वबा के दौरान दुनिया को दरपेश अहम मसाइल और चैलेंजों पर इजहार ख्याल किया। कतर के एक साबिक वज़ीर आज़म शेख हमद बिन जासिम बिन जबर आल सानी ने कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 ने एक नई आलमी मईशत को बनाने के लिए रफ्तार तेज कर दी है। यूनाइटेड किंगडम के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को ये मौका दिया है कि वो बेहतर अंदाज में अपनी मईशत और अपनी इकॉनमी को तामीर करे। जमहूरिया तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोआन ने मुल्कों की मईशतों पर इस कोरोना वायरस के मनफी असरात, खास तौर पर तरक्की पजीर और गरीब मुल्कों की इकॉनमी पर पड़ने वाले मनफी असरात पर जोर दिया है और कहा है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी सुकड़ गई है। अवामी जमहूरिया बांग्लादेश की वजीर आज़म शेखा हसीना वाजिद ने मुख्तलिफ बीमारियों, खास तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए बड़ी बैनुल-अक़वामी मदद की जरूरत पर जोर दिया है। तिजारत की आलमी तंजीम की डायरेक्टर जनरल मोहतरमा निगोजी ओकोंगो इवयादा ने कहा है कि इस तंजीम को बहुत बड़े चैलेंजों का सामना है, खास तौर पर कि आलमी तिजारत की रफ्तार कम हो गई है और इस वबा की आमद से पहले के मनफी हालात इस वबा के आ जाने के बाद मजीद संगीन शक्ल इख्तियार कर गए हैं। वजीर ममलकत बराए उमूर तवानाई और कतर पेट्रोलियम के सरबराह इंजीनियर साद बिन शुरैदा अल काबी, एक्सन मोबिल के डार्विन वुड्स, तवानाई की टोटल कंपनी के पेट्रिक बोयाने और जनाब बिनबान ब्योर्डीन ने भी कल के मुनाकशों में हिस्सा लिया। इनमें ईंधन और तवानाई की शोबों में आने वाली तब्दीलियों और कार्बन से पाक और कम कार्बन वाली तवानाई की तरफ मुंतकली के अमल की पायदारी के मौज़ूआत ज़ेरे बहस आए हैं। इसी तरह कतर एयरवेज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जनाब अकबर अल बाकर ने कतर एयरवेज की कारकर्दगी, आलूदगी में कमी के लिए मेयारी तैयारों के इस्तेमाल, सफर की मौजूदा आलमी सूरत हाल और फजाई ट्रांसपोर्ट को दरपेश मौजूदा मसाइल पर इजहार ख्याल करते हुए इस वबा पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की अहमियत पर जोर दिया है।
تاکہ دنیا کے حالات معمول پر آ جائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ وہ قطر اور جمہوریہ فن لینڈ کے درمیان مضبوط تعلقات کا قیام چاہتے ہیں، اور یہ کہ دونوں دوست ملکوں کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی شراکتوں اور پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ وہ ملک میں جمہوریہ فن لینڈ کے سفارت خانے کی افتتاح کی سائڈ لائن میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قطر بھی عنقریب فن لینڈ میں اپنا سفارت خانہ کھول لے گا۔ ادھر جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب بیکا ہیوسٹو نے کہا ہے کہ دوحہ میں ان کے ملک کا سفارت خانہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے کام کرے گا۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر توانائی یعنی انرجی جناب رضا اردکانیان نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تجارتی، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات نے اس ملاقات میں قطر کی اقتصادی پالیسیوں، غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ان پالیسیوں کے کردار اور قطر میں سرمایہ لگانے کی خواہش مند کمپنیوں کے لیے انویسٹمنٹ کے مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف اسلیتی کی موجودگی میں وزارت مواصلات و کمیونیکیشن نے الفردان گروپ کے تابع الفردان آٹوموٹیو کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس یادداشت کی روح سے یہ کمپنی الیکٹرک گاڑیوں کے متعدد چارجز مفت فراہم کرے گی، اور یہ چارجز ملک کی جانب سے مقرر کردہ معیار اور سٹینڈرڈ کے عین مطابق ہوں گے۔ پھر ان چارجز کو ان مقامات پر فٹ کیا جائے گا جن کا تعین خود وزارت مواصلات و کمیونیکیشن کرے گی۔ یہ کمپنی ان چارجز کی مینٹیننس کی بھی ذمہ دار ہوگی۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ بزنس اور انڈسٹری کے شعبے کے لیے مخصوص ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح یہ ثابت کرتا ہے کہ قطر یہاں کی پوری آبادی کو اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن یا ویکسین فراہم کرنے کی نہ صرف پابندی کر رہا ہے بلکہ اس سینٹر کے اپنے دورے میں انہوں نے کہا کہ قطر اس ویکسینیشن میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس نے وہ مرحلہ بھی پار کر لیا ہے جس تک منصوبے کے مطابق اسے ابھی پہنچنا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاشرے اور سوسائٹی کے تمام افراد کو ویکسین فراہم کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو بھی بلایا جائے وہ فوراً یہ ویکسینیشن کرا لیں تاکہ اس بیماری سے نجات مل سکے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے 105 نئے اور مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 84 افراد وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 149 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس بیماری سے صحت پانے والوں کی کل تعداد 2,19,000 کے قریب ہو گئی ہے، اور ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم کے دوران اب تک لوگوں کو اس ویکسین کی 2,900,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کو حل کرنے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر افغان امن مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے تمام تر ضروری مدد پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ قطر نے کورونا کی عالمی وبا کے دوران حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے حقوق انسانی کی ہائی کمیشن کی صلاحیت کو بہت قیمتی بتایا ہے، اور اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ ہائی کمیشن
اس وبا سے سیکھے جانے والے اسباق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو فروغ دے گا اور اپنی مہم میں مکمل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری وہاں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ قطر نے عرب چین تعاون فورم کے 17ویں سیشن میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اعلیٰ اہلکاروں کی سطح کے اس فورم میں وزارت خارجہ میں ادارہ عربی امور کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب محمد بن ابراہیم السادہ نے قطر کی نمائندگی کی ہے۔ فورم میں عرب چین تعاون سے متعلق مختلف مسائل و موضوعات زیر بحث ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے خاص طور پر فلسطین، شام، لیبیا اور یمن کے موجودہ حالات بھی اس فورم کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم آج 2020-2021 کے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کرنے والی ہے۔ اس کے لیے وزارت تعلیم آج صبح 10 بجے ایک اخباری کانفرنس منعقد کرے گی جس میں اس رزلٹ کے اہم نقاط بیان کیے جائیں گے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔